اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صفات کے اندر فرمایا کہ خدا بندہ کریم اپنے چنے ہوئے بندوں کو ایسا ایک رزق عطا فرمائے گا جنت میں جہاں ان کی عزت ہوگی، اور پھر ان کے سامنے بہتی ہوئی شراب کے جام ہوں گے، یعنی کہ ایسی ایک خوش ذائقہ نہریں بہتی ہوں گی جس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور وہ دنیا کی شراب جیسی بدبودار نہیں ہوگی۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا وہاں پر اور کہے گا کہ میرا وہ دوست کہاں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو کس دوست کی بات کرتا ہے؟ کہے گا وہی جس سے مجھے دین کی طرف آنے سے روکا۔ پروردگار عالم جب اس کا حال دکھائے گا تو وہ کہے گا کہ اے خدا بندہ کریم، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے، یعنی کہ وہ دوست اس کو ہلاک کر دے، مگر یہ کہ تو نے اپنا فضل مجھ پر ظاہر کیا اور مجھے تو نے اپنی پکڑ میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں رہنے والے دوبارہ سے موت مانگیں گے، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا بندہ کریم جہنم میں ان کی مہمانداری اس طریقے سے کرے گا، جو کافر ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، کہ ان کو توہڑ کے پیڑ کو کھانے کا ایک پھل ملے گا اور ان کو پینے کے لیے گرم پانی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شگوفہ جس کو میں اللہ نے پھل کہا ہے، اس کا سردیوں کے سر کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب ان کو کھلانے کے لیے اس جگہ لے جایا جائے گا اور واپس جب وہاں پر اپنی جگہ پر پہنچیں گے تو وہ چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ کیا ہو گیا کہ تو نے تو ان پر زیادہ عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں، یہ وہ عذاب ہے جو تمہارے باپ داداؤں کی وجہ سے تم پر آیا، انہوں نے تمہیں گمراہ کیا اور اب ساری زندگی تم اسی کے رہو، جبکہ تمہارے پاس ایک ڈیب سنانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور ان سے پہلے کتنے ہی پیغمبر آئے، تو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات مانی رب تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ تو دیکھو فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ڈرائے گیوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، رب القدیر کے جو چنے ہوئے بندے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ سبب نجات بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے نجات عطا فرمائی ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے ہم آج پڑھیں گے، اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھا قبول فرمانے والے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی۔ وَلَقَدْ نَادَنَّهُ نُوحٌ فِي لَعْنِ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے دشمنوں کے مقابلے میں مدد عطا فرما اور ان سے پورا انتقام لینا اور انہیں غرق کر کے ہلاک کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے بعد ان کے ہمراہیوں میں جس قدر مرد عورت تھے سبھی مر گئے تھے۔ آپ کی اولاد اور ان کی عورتوں کی انہی سے دنیا کی نسلیں چلی۔ عرب اور فارس اور روم آپ کی فرزند سام کی اولاد سے ہیں، اور سود ان کے اور سودان کے لوگ آپ کے بیٹے حام کی نسل سے، اور ترک اور یاجوج ماجوج وغیرہ آپ کے صاحبزادہ یاد کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف سے نجات عطا فرما دی تھی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوح پر سلام ہو، یہ خود میرا رب نوح علیہ السلام پر اب چونکہ وحی اتر رہی ہے، حضرت جبرائیل امین تشریف لا رہے ہیں، پیغام اللہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ چونکہ پیغمبروں کو موت نہیں، پیغمبر ہمیشہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں، اس کا ثبوت میرے اللہ نے یہاں پر دیا سلام پیش کر کے۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں۔ کاش کہ کوئی اس بات کو سمجھ لے
جو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، یا جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہیں تو صرف اور صرف مسجد نبوی کے آتے تک ہے، اللہ رب العزت انہیں نیک ہدایت عطا فرمائے اور وہ سمجھ پائیں کہ جب خدا اپنے پیغمبر پر سلام بھیج رہا ہے تو جس نے اس کائنات کی تخلیق کی وہ ہمارا اللہ ہے، جو موت اور زندگی پر قادر ہے وہ ہمارا اللہ ہے، جس نے ظاہری پردہ دیا نوح علیہ السلام کو وہ ہمارا اللہ ہے، اور وہی اللہ جانتا ہے کہ نوح علیہ السلام زندہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں، یہ ہے وہ ظاہر ثبوت۔ اللہ نے سلام بھیج کر ظاہر فرمایا کہ میرے انبیاؤں پر موت نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ انبیاؤں کے تو کفن کو بھی جو قبر کی مٹی یا قبر کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان پر حرام کر دیا گیا ہے، حرام 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 کر دیا گیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس کو؟ نیکوں کو۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر بنے، اللہ تعالیٰ کے نیک ولی بنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ صلہ دیتا ہے ان کو، انہیں صلہ دیتا ہے، ان کی عزت رہتی دنیا تک بھی قائم رہتی ہے، اور یہ کہ آخرت میں بھی پروردگار عالم ان میں بڑا رحم دلی کا معاملہ فرماتا ہے۔ آگے فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں ہیں اور ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اعلیٰ درجے کے ایمان والوں میں سے تھے، کیسے نہ ہو؟ سوچیے تو صحیح، آج سے پہلے کشتی کسی نے دیکھی نہیں، نوح علیہ السلام کو فرمایا کشتی میں بیٹھیے، اور یہاں تک نہیں بلکہ فرمایا کہ بیٹھنے کے بعد میں اس میں ایسا طوفان دنیا میں بھیجوں گا نوح علیہ السلام کہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ نہ نوح علیہ السلام نے یہ سوچا کہ آکسیجن کہاں سے آئے گا، نہ نوح علیہ السلام نے یہ سوچا کہ رزق کہاں سے آئے گا، نہ نوح علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر یہ کشتی لے کر طوفان میں ہمیں ڈوب گئی تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں سوچا نوح علیہ السلام نے۔ بس محبت کی راہ میں کہاں چوٹ چرا ہوتی ہے نا۔ عشق کے مراتب تو یہ ہے کہ عشق میں کیوں اور کیا دونوں حرام ہیں، یہ عشق کے کچھ مطالب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب کوئی ہم ولی پر ایمان لے آئیں، چاہے وہ پیر و مرشد ہو، اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں ظاہری زمانہ عطا فرمائے، اور میرے پورے پیر و مرشد کو بھی میرا رب دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما کے دراز عمر عطا کرے۔ یہ پیری مریدی میں بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ جو ایک دفعہ کہہ دیا خاموشی کے ساتھ کر لو۔ آج کل کے مرید بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، کہا ہے تو بعد میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ ذرا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا ہی ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامل ایمان والے بندے وہ ہیں جو چون چرا نہیں کرتے۔ مت کیجئے پیروں پر یقین، مت کیجئے انبیاؤں پر یقین، لیکن کم از کم معاف کیجئے، نہ کیجئے ولیوں پر یقین، نہ کیجئے پیروں پر یقین، بلکہ کر لیجئے انبیاؤں پر یقین۔ اللہ کے نبیوں پر تو ایمان لے آئیے نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس پر تو ایمان لے آئیے، اور ڈٹ کر ایمان لے آئیے، کیونکہ ایمان کا درجہ بڑی کامل حرارت کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے دوسروں کو ڈبو دیا، دوسروں کو ڈبو دیا، جن کے ایمان کامل نہیں تھے سب کو ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، وَإِنَّ مِن شَيَّاطِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی گروہ سے ابراہیم ہے، اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر۔ اللہ اکبر، ذرا گفتگو پر تو نظر ثانی فرمائیے، آئے ہائے ہائے۔ اللہ فرما رہا ہے جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر، غیر سے سلامت دل لے کر، سلامت دل لے کر۔ وہ غیر کیسے غیر تھے؟ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے دین و ملت اور انہی کے طریق سنت پر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 برس کا زمانی فرق ہے۔ اگر اس کو ہم لمسم آئیڈیا بنا لیں تو تقریباً یہ بن جاتے ہیں 2500 سال، تقریباً اوپر ایک سال 100 سال زیادہ ہے، تو درمیان میں 2640 برس کا زمانی فرق ہے، اور دونوں نبی ہیں،
اور دونوں حضرات کے درمیان جو عہد گزرا اس میں صرف 2 نبی ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ 2640 برس کے زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ابراہیم ہیں، کیا ایمان کے درجے پر ہیں اور کیسے آئے ہیں؟ غیر کے پاس سے آئے ہیں سلامت دل لے کر، یقین ہی نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو معاملات تھے وہ ایسے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر آگ کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ میں آپ کو بہت تفصیلاً بتا چکی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لیکن رب تعالیٰ کی قربان جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے سلامت دل لے کر آئے تھے میرے ابراہیم، پیدا ہوئے تب سے یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہو سکتا ہے، مشاہدے کی راہ میں چلے گئے تھے۔ اذ قال لابی وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے گفتگو کی میرے ابراہیم نے اپنے والد محترم کے ساتھ، اور اپنے والد سے فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ جب تم اس کے سوا دوسروں کو پوجو گے، یعنی کہ اللہ کے سوا تم دوسروں کو پوجو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اے قوم، اے میرے باپ کے دین پر چلنے والے؟ اور اپنے والد محترم سے فرمایا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بے عذاب چھوڑ دے گا، باوجود یہ کہ تم جانتے ہو کہ وہی منعم حقیقی مستحق عبادت ہے، وہی ہے ایک رب جو مستحق عبادت ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ قوم نے کہا کہ کل کو ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر ان کو کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجموعہ اور میلہ کی رونق دیکھیں، وہاں سے واپس ہو کر بتوں کی زینت اور سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگھار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بت پرستی پر ملامت نہیں کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دعوت دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ، پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدَبِّرِينَ، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، اس وقت ستاروں کی طرف دیکھا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نگاہ ستاروں پر نہیں تھی بلکہ نگاہ رب العالمین کی طرف تھی۔ جو یہ نگاہ مبارک اٹھی میرے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ستاروں کو دیکھنے کے لیے تھوڑی نہ اٹھی، وہ تو اللہ کی طرف اٹھی کہ اللہ اب آپ میرے دل میں کیا بات ڈالتے ہیں۔ کہنے لگے کہ قوم نجوم کی بہت متقد تھی وہ قوم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا۔ اب یہ کس معتدی مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور معتدی مرض سے وہ لوگ بہت ڈرتے تھے۔ کہنے لگی کہ میں ستاروں کو دیکھ کر یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ کوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ انہیں کوئی بیماری ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ارادہ نجم ستارے کی طرف نہیں تھا بلکہ یہ ارادہ تو اللہ رب العزت کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے اس کے پیچھے ایک مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو ابھی ڈسکس نہیں کروں گی، یہ مسئلہ علوم نجوم کا ہے، لیکن اسے ہم ڈسکس نہیں کریں گے ورنہ وقت آگے نکل جائے گا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہہ دیا اور جو قوم تھی وہ ان کو پیٹھ دے کر چلی گئی، یعنی کہ میلے میں چلی گئی۔ فَذَاقَ إِلَىٰ آلِهَتُمْ فَقَالَ أَلَّا تَأْكُلُونَ، پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا ہم نہیں کھاتے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْيَمِينِ، تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دانے ہاتھ سے مارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم نے کیا کیا، میرے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب اپنی عید کی طرف لوٹ گئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے، آپ بت خانے میں آئے
اس کے کھانے کو جو کچھ سامنے رکھا ہوا تھا وہ سب کچھ اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیا، ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور ایک بے جان پتھر کا بت جو کہ دیکھنے میں سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ دیا، نہ اسے توڑا نہ اس کے کھانے کو ہاتھ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام نے ان قوم کی نظر سے بچ کر کیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ کسی کے ہاتھ توڑے اور کسی کے پاؤں، کسی کی آنکھیں توڑ دی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو؟ جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو پارا پارا کر دیا ہے تو کافروں کو خبر پہنچ گئی، اور خبر پہنچتے ہی وہ میلے سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ کر آ گئے، یعنی کہ اور تیزی سے نکل کر آ گئے۔ پھر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان بتوں کو کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ بت کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو جواب دے سکتا ہے وہ میرا رب العالمین ہے، یعنی کہ تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ مستحق عبادت اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو پروردگار عالم ہے، جو سن بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعلمون، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمالوں سے وہ بہت زیادہ خبردار ہے۔ قالوا ابنوا بنيانا فألقوه في الجحیم، بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو، پھر اسے بھڑکتی گئی آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ پوچھو نا اپنے ان بتوں سے، یہ جو ایک بت صحیح سلامت کھڑا ہے اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ اسی نے ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہو سکتا ہے کہ ان کا کھانا اسی نے کھا لیا۔ اب اس گفتگو کا کوئی جواب ہی نہ دے سکے وہ۔ دراصل کیا ہو گیا؟ بات چلی گئی شیطانیت پر، بات چلی گئی ان کفار کے ایگو پر۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم انسان بھی ایسے کرتے ہیں، خالی کافروں کی بات نہیں ہے، ہم انسان بھی کرتے ہیں۔ کوئی صحیح بات اگر ہمیں کوئی سمجھانا چاہے، ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سمجھایا کیوں، یہ تو ہم سے چھوٹا ہے، یا یہ کہ اچھا میری بہن کی یہ مجال کہ مجھے آ کر سمجھا دے۔ حق بات کہنے والیوں قبول فرمائیے گا۔ کبھی کبھار یہ دونوں چیزیں میاں بیوی کے درمیان بھی ہو جاتی ہیں۔ شوہر کوئی اچھی بات بیوی کو سمجھانا چاہتا ہے، بیوی، ہم عورتوں کی تو ویسے بھی عقل ماری گئی ہے، حق بات قبول کیجیے گا، میں بھی عورت ہی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا کام ہے نا؟ ایک تفریح کی بات کرتی چلوں، نہایت مختصر ہے لیکن ہماری عقل کو سمجھنے کے لیے، کہ اگر ڈائننگ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے تو ہم اسے اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہائیجینک کام کر لیا، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دوپٹہ بھی میلا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے عورت کی سمجھ کی، وہ جو سمجھ لیتی ہے اس کو لگتا ہے وہی صحیح ہے۔ تو بعض اوقات اگر ہمارے بچے ہمیں کوئی دین کی بات سمجھانا چاہتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہمارے شوہر سمجھانا چاہتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ایسے ہی مردوں کا معاملہ بھی رہتا ہے، اگر اس کی اپنی بیوی کوئی دین کی بات اسے سمجھانا چاہے تو مرد کہتا ہے ارے بیوی ہو کر مجھے کیسے سمجھا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، بیوی بھی مسلمان ہے، اس کا بھی قرآن ہے، اللہ اس کا بھی ہے، نبی اس کا بھی ہے، احکامات پر عمل کرنے والی وہ عورت بھی ہے۔ ایسے ہی ایک مرد بھی مسلمان ہے، دین اس کا بھی ہے، اللہ اس کا بھی ہے، نبی اس کا بھی ہے، قرآن اس کا بھی ہے، وہ بھی قرآن کو سمجھ رہا ہے تو کوئی نیکی ہدایت آپ کو کر سکتا ہے۔ تو ایگو پر مت لے کر جائیں، ورنہ کیا ہوگا یہ دیکھیے ذرا، ہوگا کیا سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات اب چلی گئی کافروں کے ایگو پر، آنسر نہیں تھا، اسپیچ لیس ہو گئے، کیا بات کریں، کیا ایکسپلینیشن دیں، اپنے بتوں کو وہ ڈیفینڈ کیسے کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ابراہیم نے ہم لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی سوچ ہو گئی کہ ان لوگوں کو ہرٹ کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ سزا تو دینی ضروری ہے۔ پھر انہوں نے ایک چال چلی، ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی، فَأَلْقَوْا فِي الْجَحِيمِ، اس سے پہلے ایک عمارت بنائی اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ڈال دی۔ فَأَرَادَهُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو انہوں نے اس پر داؤ چلنا چاہا، ہم انہیں نیچا دکھایا۔
ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان کا پلان تھا، ان ایگو والوں کو لگ رہا تھا جو بات کرنے سے قاصر ہو گئے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ مطلب اگر اس کا ایگو ہرٹ ہو گیا، اس کو پتا چل گیا کہ یار اس نے تو مجھے اسپیچ لیس کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو کہ انسلٹنگ بات نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو انسلٹ ہو گئی ان لوگوں کی۔ اب آدمی دو راستے اختیار کرتا ہے، یا تو نیک ہدایت جو دے رہا ہو اسے پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنا پریشان کرتا ہے، اتنا پریشان کرتا ہے، اور اس کی پریشانی میں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ باہر جا کے اس کے لیے غلط باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کرتا ہے۔ نمبر 2 یہ کرتا ہے کہ اس کے دین کے راستے میں وہ روڑے اٹکانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک شیطان کا شر ہے، اسے سمجھیے گا۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں کہ پڑھا اور زمانے میں ختم ہو گیا، نہیں، یہ آج کے دور میں بھی یہ چیز ہے۔ اپنے آس پاس کے رشتوں پر غور کیجئے، کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان ضرور ملے گا کہ آپ اگر دین کے راستے میں بھی ہوں گے تو وہ آپ کی مدد کرنے کے بجائے پوری طرح سے چاہے گا کہ آپ کی ٹانگ کھینچ لے۔ وہ پوری طرح سے یہ چاہے گا کہ یار اس کی عزت کیوں ہے، میں اس کی عزت کو خراب کر دوں۔ تو یہ حکمت عملی شیاطین کی رہی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کام تو چلتے رہنا ہے نا۔ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ پر مکمل طور پر اعتقاد، ایمان، یقین، اپنے انبیاء پر جانوں کا نذرانہ دے دینے والی جان، اور ایک ایمان، اللہ تو میرے ساتھ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس اللہ کافی ہے۔ اب اکھاڑ لے جس کو جو اکھاڑنا ہے، جو جانا ہے جا کر ہماری انسلٹ کرنا چاہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہے، گھر میں تنگ کرنا چاہے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خاندان میں جا کر بات کرنا چاہے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آخر میں وہ کیا کہلائے گا آپ کو معلوم ہے؟ آخر میں وہ کہلائے گا پاگل۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ، میرا رب فرماتا ہے، سن لیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہے، قرآن سمجھا رہا ہے ہم کو۔ اور کیا بات سمجھا رہا ہے، میں قربان جاؤں اپنے اللہ کے، قدم قدم پر کیسے سنبھالتا ہے نا ہمارا رب۔ وہ ہے نا، آزمائش کی راہ دیتا بھی ہے، گر جاتی ہوں پھر بھی گرنے نہیں دیتا، گر جاتی ہوں پھر بھی گرنے نہیں دیتا۔ یہ ہے وہ میرا رب، یہ ہے وہ آپ کا اور میرا پیارا پیارا سا رب، بہت محبت والا رب، بہت محبت والا رب۔ اللہ فرماتا ہے فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، رب ہب لی من الصالحین، اب وہ مجھے راہ دے گا، الہی مجھے لائق اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے ابراہیم کا ایمان تو دیکھو، آگ میں پھینکنے والے ہیں اور کہہ رہا ہے میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اور یقین دہانی کے ساتھ کیسا اسے یقین ہے کہ میں اسے بچا لوں گا، میں اسے بچا لوں گا۔ جبرائیل امی سے کسی نے پوچھا، جبرائیل امی کبھی کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ زمین پر آئے ہوں، بہت تیزی کے ساتھ پلک جھپکتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اترے تھے حضرت جبرائیل امی؟ فرمایا ہاں ایسا وقت آیا تھا، ایسا وقت آیا تھا۔ ٹھیک اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل امی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور آگ کو حکم دو کہ اللہ حکم دے رہا ہے میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اوپر سے پھینکا جا چکا تھا، اللہ کا حکم آ گیا، ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ میں گئے بھی نہیں تھے کہ جبرائیل امی تیزی سے آ کر اللہ کا حکم آگ کو سناتے ہیں، اور آگ وہیں پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ وہیں پر گلے نار ہو جاتی ہے۔ وہ گلے نار کیسے گل بن جاتا ہے، خوبصورت پھول بن جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے اللہ کو؟ کیا ہے میرا رب؟ کیا ہے میرا رب؟ وہ کوئی ایسا گونگا بہرا مادہ نہیں ہے میرا رب، ارے وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو بہت پیارا ہے، کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا، اس سے زیادہ محبت تو کوئی ہمیں کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے داؤ چلنا چاہا تھا نا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَأَجْعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو انہوں نے اس پر داؤ چلنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ وہ اپنا ایگو بہت اوپر رکھ رہے تھے،
अरे वो इज्जत वाला रब है। इज्जत तो फिर अल्लाह की ना, जब दीन अल्लाह का, वो कौन से इज्जत के काबिल थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इज्जत अल्लाह ताला को बहुत प्यारी थी। अल्लाह ताला फरमाते मैंने, अल्लाह ने उनको नीचा दिखा दिया। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो आग थी, अल्लाह ताला ने उसको ठंडा फरमा दिया। और अल्लाह ताला फरमाता है कि आप के ऊपर वो जो आग थी वो सलामत हो गई। अब आसपास के तमाम लोग देखकर दंग रह गए। एक और प्यारा वाकया है, आपने ये तो सुना होगा ना कि जो असहाबे कहफ का कुत्ता है वो जन्नत में जाएगा। मालूम होगा आप लोगों को? आप लोगों को पता है कि एक चिड़िया भी जन्नत में जाएगी? आप जानती हैं इस बारे में? एक चिड़िया है जिसके लिए मेरे रब ने फरमाया कि वो भी जन्नत में जाएगी। चरिंद परिंद परेशान हो गए थे कि क्या करें। वो एक चिड़िया, उसके दिल में अल्लाह ताला ने इस बात को डाला जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाने वाले हैं, तो वो मासूम सी चिड़िया, उसने अपना एफर्ट यूज किया, वो चोंच के अंदर पानी लेकर आई और वो आग पर डालती जा रही थी कि कहीं से आग बुझ जाए। और अल्लाह ताला उसे देख रहा था। उस चिड़िया के प्यार को देखिए, कैसे अपने अल्लाह को पहचानती थी, कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहचानती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उस चिड़िया से कि ऐ चिड़िया, तू जन्नती है। तो इस दुनिया के अंदर जितनी चिड़ियाएं हैं, जितने चरिंद परिंद हैं, वो खाक में मिल जाएंगे, फिर उनकी रूहें फना हो जाएंगी। मगर ये वो चिड़िया है जो जन्नत में जाएगी, जिसको अल्लाह ताला ने वादा दिया है। उसकी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उसने दीन में अपना ये एफर्ट यूज किया। छोटी सी चोंच में पानी के कतरे ला ला कर परेशानी में डाल रही थी कि कहीं से ये आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जाए। आइए अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद फरमाते हैं कि ऐसे अल्लाह ने करम फरमाया। उसके बाद बकाला इन्नी ज़ाहिबुन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे इब्राहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हिजरत का हुक्म अता फरमाया और आप सरजमीन शाम से अर्ज़ मुक़द्दसा के मकाम पर पहुंचे, तो आपने अपने रब से दुआ की थी और कहा था कि ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, अब मुझे तू राह दिखा दे और इलाही मुझे औलाद अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फबशरनहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक अक्लमंद लड़के की। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फबशरनहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक अक्लमंद लड़के की। यूं अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदावंदा करीम की तरफ से एक सलामती का पैगाम भी दिया और फिर अल्लाह ताला ने आपको फर्जंद की खुशखबरी अता फरमाई। आपको अल्लाह रब्बे कदीर ने वो मकाम जलील अता फरमाया कि आज भी हम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं और अल्लाह बहुत खुश होता है। आज भी अल्लाह ताला दुरूद इब्राहिम की बरकत से हमें बहुत कुछ अता फरमाते हैं और अल्लाह दे कर भी हमें बहुत खुश होता है। आज भी हम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम पर जाकर के जो 2 रकात नफिल पढ़ते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होता है। वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।